الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين آج 4 شعبان المعظم 1435 سنہ ہجری بروز منگل آپ کے کورس کے آج کے جو موضوع ہے فضیلت التعلیم، جو دین سیکھ کر آگے سکھائے اس کی فضیلت کیا ہے۔ پہلے درس میں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقط دینی تعلیم کی فضیلت، علم کی فضیلت سیکھی۔ دوسرے درس میں جو اس علم کو سیکھنے آتا ہے، کل کے درس میں گویا طالب علم کی فضیلت آپ نے دیکھی۔ اب جب کوئی طالب علم سیکھ کے آگے دوسروں کو قرآن و حدیث شریعت سکھاتا ہے، آج کے درس میں اس کی کیا فضیلت ہے۔ گویا معلم الناس، جو لوگوں کا معلم ہے، قرآن و حدیث سکھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور شریعت میں اس بندے کا کیا رتبہ ہے اور کیا مقام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 122 ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ وَلِيُنذِرُوا، وَلِيُنذِرُوا، اور چاہیے کہ ڈر سنائیں۔ وَلِيُنذِرُوا، اور چاہیے کہ کون؟ علماء کرام، جن کو خود شریعت آتی ہے، جن کو خود شریعت، قومہم، اپنی قوم کو، جس علاقے میں وہ رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس عالم کا اٹھنا، جو تبلیغ کے معاملے میں اس کے پاس آتے جاتے ہیں، اس کے اپنے گھر والے ہو گئے، اس کے دوست احباب ہو گئے، اس کے شاگرد ہو گئے، اس کے پاس کبھی جمعۃ المبارک کی صورت میں خطبہ سننے والے ہو گئے، کبھی کسی اعتبار سے، تو اللہ نے فرمایا وَلِيُنذِرُوا، چاہیے کہ علماء ڈر سنائیں، قومہم، اپنی قوم کو، اذا رجعوا الیہم، جب یہ ان کی طرف آئیں، جب یہ ان کی طرف کسی بھی مجمع میں جب ان سے خطاب کریں تو ان کو چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو کیا سنائیں؟ ڈر سنائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، جب یہ کام کریں گے علماء تو اللہ فرما رہا ہے امید ہے کہ لوگ بچ جائیں گے، امید ہے کہ لوگ کس چیز سے؟ گناہ سے بچ جائیں گے، نافرمانی سے بچ جائیں گے،
اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف چلنے سے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، اگر اس امت کے علماء باعمل ہو جائیں، اس امت کے علماء کیا ہو جائیں؟ صحیح معنوں میں عمل کرنے والے ہو جائیں، اور صحیح معنوں میں دین کی تبلیغ کرنے والے حق کو حق ہی بیان کریں، کسی ملامت کرنے والے کا خوف اور ڈر یہ نہ ہو کہ میں نے شراب پہ بیان کرنا ہے، ہمارے محلے میں تو فلاں چودھری صاحب شراب پی، کہیں میرے خلاف ہی نہ ہو جائے۔ بیان کرنا ہے سود پہ، اور بیان کرنے والا ڈر رہا ہے میرے تو محلے کا فلاں ملک صاحب جو ہے وہ خود سودی کاروبار کرتا ہے۔ ایسا کام نہ کریں، بلکہ حق کو حق کہہ دے، کوئی مرے کوئی جیے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، عالم کی ذمہ داری ہے کہ صرف حق بات لوگوں تک پہنچائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کون سی بات پہنچائے؟ فرمایا مفہوم حدیث ہے، جب علماء صحیح ہو جائیں گے، فرمایا میری امت خود بخود درست ہو جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ اس وقت بھی اگر غور کر لیں تو جو صحیح علماء کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کے کردار، اور عام لوگ جو علماء کی صحبت کی طرف نہیں آتے، ان کے کردار کو آپ خود مشاہدہ کر بھی رہے ہیں، اور اس بات کو سننے کے بعد غور بھی کرنا، جو علماء حقہ کی صحبت میں آتے جاتے ہیں وہ باعمل نظر آتے ہیں۔ کیسے نظر آتے ہیں؟ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ، کیونکہ 24 گھنٹے جو ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً اٹھنا بیٹھنا۔ اب جس نے کبھی کسی عالم کی صحبت اختیار ہی نہیں کی تو اس کو کیسے پتہ چلے گا حلال کیا ہے اور حرام؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہی علماء ٹھیک ہو جائیں تو میری امت کے عامی فرد کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بکریاں نہیں ہوتی، بکریاں جانتے ہوں گے آپ سب، بکریوں کا جو مالک ہوتا ہے، اس کو چرانے والا راعی، چرواہا، اپنی بکریوں کو جب چرا کے لاتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندے کے پاس بکریوں کو حفاظت کے لیے کمرہ بنا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اکثر جگہ دیہاتوں میں، چکوں میں، جنگلوں میں بکریوں کی حفاظت کے لیے کیا دیا ہوتا ہے؟ بکریوں کے ارد گرد، بولو نا یار، باڑا دیا ہوتا ہے۔ کیوں دیا ہوتا ہے؟ تاکہ بکریوں کی کیا ہو جائے؟ اب سرکار کا فرمان سننا، اب بکریوں کی حفاظت باڑا کر رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے عام لوگ یہ مثل بکریوں کے ہیں، اور اس امت کے علماء حقہ وہ جو بکریوں کے ارد گرد حفاظت کے لیے کیا دیا گیا ہے؟ فرمایا یہ اس کی مثال علماء ہیں۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اگر باڑا ہی درست نہ ہو، اگر باڑا ہی، جس نے کیا کرنی تھی بکریوں کی، یا سادہ لفظوں میں جس نے اپنے اندر والوں کی کیا کرنی تھی، اگر وہ بھی کمزور ہو، اس کی بھی حفاظت والی حایت صحیح، تو اندر والوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو سرکار نے فرمایا اندر والی سے مراد میری عام امت ہے، اور جو حفاظت پہ مبنی ہے یہ علماء دین ہے۔ فرمایا جب یہ خود ہی بے عمل ہو جائیں گے تو عوام الناس کا کیا ہوگا؟ انہوں نے ان کی تو حفاظت کرنی تھی۔ ایک عالم دین خود نماز نہ پڑھے، سٹیج پہ بیٹھ کے آپ کو کہے نماز پڑھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جو نماز پڑھے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے، کیونکہ جو نماز پڑھے قیامت کے دن یہی نماز اس کے لیے نور بن کے آئے گی۔ اب سامنے والا کہے گا یار اتنی ہی ضروری ہے تو یہ خود کیوں نہیں پڑھتا؟ اگر وہ نہ پڑھتا ہوا ہو
تو اس تبلیغ کا کوئی خاصا اثر پڑتا؟ ایک تو ظاہری طور پہ جن کو علم ہوتا ہے یار خود بے عمل ہے، اثر نہیں پڑتا۔ نمبر دو، زبان کے اندر بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ جب مبلغ اسلام خود بے عمل ہو، اس کی تبلیغ اس کے سامعین پہ کوئی اثر چھوڑتی؟ جب وہ خود با عمل ہوگا تو 1000 میں چلو زیادہ نہیں، 1-2 ضرور آ جائیں گے، اور بندے کی نجات کے لیے ایک بندہ ہی کافی ہے اگر راہ راست پہ آ جائے، جیسے کہ آگے حدیث پاک انشاءاللہ آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ہے، سورہ فصلت، سورت کون سی ہے؟ فصلت، آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 33 میں اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ غور کریں، وعمل صالحا، اللہ فرما رہا ہے، کون فرما رہا ہے؟ ومن احسن، کون اچھا ہو سکتا ہے؟ کون اچھا؟ اس بندے سے جو نیکی کی طرف بلائے، جو شریعت کی باتیں دوسروں کو سکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خود سکھائے، اور جو گفتگو کر رہا ہے وہ گفتگو کا محال کیا ہے کہ لوگوں کو دعا الی اللہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے راستے کی۔ دیکھیں اللہ فرماتا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس بندے سے اچھی گفتگو کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ کس بندے سے؟ فرمایا دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کے۔ تو عالم شریعت کی ہر تبلیغ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے۔ اور پھر فرمایا غور کرنا، وہی بات جو ابھی عرض کر رہے تھے، وَعَمِلَ صَالِحًا، دوسروں کو بلاتا ہے اور خود نیک عمل کرتا ہے، اور خود نیک عمل۔ معلوم ہوا فقط بلانا کافی نہیں، فقط علم کافی نہیں، جب تک وہ عامل صالحہ پہ عمل نہیں ہوگا علم بندے کو فائدہ ہے۔ تو عالم دین، اور اللہ معاف کرے گانے باجے فلمیں ڈرامے سنتا دیکھتا ہے، تو اب غور کرنا تفسیر ساوی میں یہ روایت موجود ہے، ایک عالم دین نے جو گناہ کیا، ذرا غور کرنا، اگر وہی گناہ کوئی غیر عالم کرے، ایک ہی گناہ، مثال کے طور پر ایک گانا سننا اسلام میں حرام ہے، گانے کا کوئی ایک شعر سننا اسلام میں حرام، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں مثال دے رہا ہوں، ایک عالم نے بھی گانا سنا اور ایک غیر عالم نے بھی، اب گناہ تو دونوں نے ایک ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ من وہی گانا جو عالم نے سنا، ایک غیر عالم نے سنا۔ تفسیر ساوی کی روایت سنیں، اس گانے کی وجہ سے غیر عالم کو قیامت کے دن جتنی رب سزا دے گا، عالم کو اسی گناہ کی وجہ سے اس بندے کی بنسبت 70 گنا رب زیادہ سزا دے گا۔ اب غور کر لیں، علم اس وقت فائدہ مند ہے جب اپنے علم پر بندہ کیا کرتا ہو؟ عمل بھی کرتا ہو۔ وہ عالم ہی نہیں ہے جو گانے باجے سنے، وہ عالم ہی نہیں ہے جو ڈرامے دیکھے، بھلے وہ کائنات میں اپنے آپ کو سب سے بڑا ماہر سمجھتا ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ عالم ہے ہی نہیں۔ جو فلمیں دیکھے بھلے پورے قرآن کا ماہر ہو، اسلام اس کو عالم سمجھتا، اسلام تو اس کو عالم سمجھتا ہے جو شریعت کا علم بھی رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق عمل بھی کرتا ہو۔ اب غور کرنا، سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جب ہم معراج کی رات
معراج کو گئے تو کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا، ان کے ہونٹ کون سی چیز؟ جہنم کی آگ سے بنائی ہوئی کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔ کیا کاٹے جا رہے تھے؟ اونچی بولیں، کیا کاٹے جا رہے تھے؟ کینچی کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ قال یا جبرائیل من ہؤلاء، اے جبریل یہ کون ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا یہ جو جہنم میں پڑے ہیں، جہنم کی آگ سے ان کے ہونٹ ایک دفعہ کاٹتے ہیں فرشتے، پھر ہونٹ آ جاتے ہیں، وہ پھر کاٹ ڈالتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، وہ پھر کاٹ ڈالتے ہیں، کیونکہ جہنم میں اسی طرح عذاب ہوگا۔ جب ایک عضو ختم ہوگا فوراً دوسرا پیدا ہو جائے گا، پھر وہی عذاب، جب وہ ختم ہوگا فوراً ہی دوسرا پیدا ہو جائے گا، پھر وہی عذاب۔ سرکار فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، جبریل یہ ہیں کون؟ کان کھول کے سنے وہ علماء، وہ طلباء جو دین تو سیکھتے ہیں لیکن عمل۔ قال جبرائیل، جبریل نے عرض کی خطباء امتی کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں۔ خطباء امتی کا، یہ آپ کی امت کے واعظین و مبلغین و علماء ہیں۔ علماء کی تو بڑی شان ہے، علماء کی تو بڑی، جیسے کہ آج حدیث میں آ رہا ہے اللہ مجاہدین کو کہے گا جاؤ جنت میں، عابدین کو کہے گا جاؤ۔ علماء عرض کریں گے مولا یہ ہماری وجہ سے مجاہدین جہاد کو گئے، ہم نے ہی ان کو سکھایا تھا۔ عابدین نے جو عبادت کی ہماری وجہ سے کی، ہم نے ان کو علم دین سکھایا تھا۔ وہ جنت کو گئے، ہم یہی کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ فرمائے گا ٹھہرو تم، اے علماء کا گروہ تم وہ